اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ایک مکی صورت ہے الاسراء۔ میں نے نام دیا ہے ڈیوائن گلوری۔ الاسراء کا مطلب دی نائٹ جرنی ہے، رات کا وہ سفر جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک براق سواری پر کیا، جہاں سے پھر آگے ساتوں آسمانوں سے ہوتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو معراج کا سفر کہلاتا ہے۔ اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ آیت نمبر 2 سے 8 تک اسرائیل کی آل اولاد اور ان پر تاریخی تباہ کاریوں کا بڑی ڈیٹیل سے ذکر ہے۔ اس صورت میں یہودیوں کو تنبیہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی فتنہ انگیزیوں اور فساد کی وجہ سے عذاب کا تذکرہ بھی ہے، اور ہمیشہ کے لیے یہ بات واضح کر دی کہ ہم نیک اعمال اپنے ہی فائدے کے لیے کرتے ہیں، یوں ہمارا رب ہم پر رحم فرماتا ہے۔ جو شخص سیدھی راہ اختیار کرے گا اس میں اسی کا فائدہ ہے، ایک دوسرے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھائے گا۔ یہ صورت ہمارے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں ایک ڈیوائن گلوری پیش کرتی ہے۔ کلام اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور اگر ہم اس سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیں تو قرآن ہمیں ہمارے نیک اعمال پر اجر عظیم کی خوشخبری بھی سناتا ہے۔ آیت نمبر 82 میں تو واضح کر دیا کہ قرآن میں جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے وہ باعث شفا اور رحمت ہے، یقیناً جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے۔ مسلم کی ایک بڑی شاندار حدیث ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے، جو اسے تھام لے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، مثالیں دے کر اور تھوڑا تھوڑا کر کے، تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اہل علم اس قرآن کو سن کر ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ فرقان حمید ان کے خشوع و خضوع کو مزید بڑھاتا ہے۔ رب عظیم کا یہ بھی دعوی حق آ گیا کہ اگر تمام جن اور انسان جمع ہو کر اس قرآن کے مثل کچھ لانا چاہیں تو ہرگز نہیں لا سکتے۔ حدیث میں ہے کہ جو قرآن سے شفا تلاش نہیں کرتا، اللہ رب العزت اسے شفا یاب نہیں کرتے۔ آئیں جسمانی اور روحانی صحت کی تلاش قرآن میں کریں۔ پھر اس صورت میں ہمیں مال و دولت خرچ کرنے کے آداب بھی بتائے جا رہے ہیں۔ نہ بیجا اسراف، نہ حد سے زیادہ کنجوسی، بس اعتدال کا درس ہے۔ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد آدمی صدقہ لینے کے قابل نہ رہے۔ جو شخص آسودگی چاہتا ہے رب اسے عنایت کر دیتے ہیں، گو دنیا کی ہی طلب رکھنے والے کا انجام اچھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی رب مومن اور کافر دونوں کو رزق عطا فرماتا ہے، اور رزق میں ہر قسم کی فراخی اور تنگی اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ اس شاندار ڈیوائن گلوری میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، انہیں اف بھی نہ کہو اور ادب و احترام سے بات کرو، جذبہ رحمت سے عاجزی و انکساری کا مظاہرہ کرو۔ حدیث نبوی ہے کہ رب کی رضا
والدین کی رضا میں ہے۔ ہمیں آیت نمبر 24 کی یہ دعا بھی ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی اسی طرح ان پر رحم فرما۔ اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کے ساتھ اچھے سلوک کا بھی حکم ہے۔ ہمارے علم میں آیا کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، حمد پڑھتی ہے، مگر ہم اسے سن اور سمجھ نہیں سکتے۔ حدیث ہے کہ چیونٹیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو پھر یہ ساری چیزیں نہایت ادب سے ہمیں یہ شرم دلا رہی ہیں کہ ہم بھی سبحان کی ثنا پڑھتے رہیں۔ رب کے سارے ہی نام عمدہ ہیں، ہم اپنی دعا اور نماز میں اس کو کسی بھی نام سے پکار سکتے ہیں۔ ہمیں یہ شعور بھی ملا کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑیں، بدگمانی کریں، نہ کسی کی ٹو میں رہیں، بس اپنی نمازوں کی پابندی کریں، خاص طور پر فجر کے وقت قرآن پڑھیں کیونکہ اس وقت فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز پڑھنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود کی بشارت دی جا رہی ہے۔ یقیناً ہم اس اسپیشل سنت پر عمل پیرا ہو کر رب کی اسپیشل نعمتوں کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں۔ اس خوبصورت صورت میں قرآن پاک کا ذکر 14 بار ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آیا ہے، جو در حقیقت ہماری توجہ دلا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ یہی قرآن ہماری روح کو تر و تازگی بخشے گا، انسانیت سے محبت کے سارے رشتے قائم کرے گا، نفرتوں کو مٹائے گا، الفتوں کو جگائے گا۔ شاندار ڈیوائن گلوری اللہ نے ہمارے ہاتھ میں تھما دی ہے۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن روز قیامت اپنے رب سے شکایت کرے گا کہ لوگ میری تلاوت تو کرتے رہے مگر مجھ پر عمل پیرا نہیں ہوئے۔ اس مناسبت سے قرآن ہم پر 2 حق رکھتا ہے۔ پہلا یہ کہ قرآن پاک کو سمجھ کر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اور دوسری بات یہ کہ اس پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، تب ہی پھر ہم ایک گلوریس لائف کا مزہ لے سکتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔